بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک واقعہ ہوا افسوسناک، قابل مذمت، اور وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے شادی کی تقریب تھی ایک، اس میں سمیع ابراہیم صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور دیگر جرنلسٹ بھی تھے، سینئر جرنلسٹ تھے، رؤف کلاسرا صاحب تھے، ارشد شریف صاحب تھے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب تھے، اور ڈی جی ایف آئی اے اور بہت سارے معزز مہمان تھے، کیونکہ یہ شادی کی تقریب تھی 92 جو ٹیلی ویژن ہے ان کے اونر ہے میاں رشید صاحب، ان کی بیٹی کی، تو اس میں سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ فواد چودھری صاحب بھی اسی شادی میں گئے ہوئے تھے فیصل آباد میں، تو اس میں فواد چودھری صاحب نے سمیع ابراہیم صاحب کو گالیاں دیتے ہوئے آئے اور تھپڑ اور مکہ مار کے چلے گئے۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ سمیع ابراہیم صاحب نے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ رؤف کلاسرا صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں، ارشد صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں، ارشد شریف صاحب، کہ سمیع ابراہیم صاحب نے کسی قسم کا نہ کوئی گالم گلوچ کیا، نہ کوئی رسپونڈ کیا، وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ اور ویسے بھی سمیع ابراہیم صاحب کو دل کا عارضہ بھی لاحق ہے، سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں اور شوگر کے بھی وہ پیشنٹ ہیں، اس لیے بھی تو انہوں نے کیا جوابی کارروائی کرنی تھی، وہ ہم نے ساری پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طریقے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں جو لائک مائنڈڈ ہیں، کیونکہ سمیع ابراہیم صاحب کا پاناما کے بعد ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے گاڈ فادر کے بارے میں بھی، سسلین مافیاز کے بارے میں بھی، تو وہ اپنا بیان کرتے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو وہ گروپ ہے لائک مائنڈڈ اس طرف کا، تو وہ اس کو خوشیاں کے طور پہ منا رہا ہے اور بڑے مزے لے لے کے، چسکے لے لے کے ٹویٹس، ری ٹویٹس، تبصرے، تجزیے ہر طرح کے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب تازہ ترین یہ ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر معاون خصوصی جو وزارت اطلاعات و نشریات کی ہیں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ کو انفارم کیا گیا، ارشد شریف صاحب نے بھی کیا، رؤف کلاسرا صاحب نے بھی کیا، باقی جرنلسٹوں نے بھی ان کو کیا اس بارے میں انفارم کہ یہ واقعہ ہوا ہے، جو کہ افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی، اور کسی قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی اس بارے میں۔ تو فواد چودھری صاحب میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا بھی، پیار کا بھی، ہر طرح کا رشتہ ہے، لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس حد تک ہائپر کیوں ہو گئے، کیونکہ سمیع صاحب اپنے پروگرامز میں ان کے بارے میں جو تبصرہ کر رہے تھے اس کا جواب فواد چودھری صاحب بھی دے رہے تھے ٹویٹس پہ، اور ایک دوسرے کا یہ وار جو ہے چل رہی تھی، اور کچھ دنوں پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اس میں بھی چیزیں جو ہیں وہ اس حد تک تو نہیں نظر آ رہی تھیں، لیکن کل آنن فانن جو ہوا وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن خیر، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بتایا گیا اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بات کرنے کے لیے کہا۔ بنی گالہ میں جو وزیر اعظم عمران خان کے جو معاونین ہیں ان کا، اور جو مختلف ترجمان ہیں مختلف شعبوں کے، ان کا ایک اجلاس تھا بنی گالہ میں، تو اس اجلاس میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے وزیر اعظم کو بریف کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں جو صحافتی برادری ہے وہ کافی غصے میں بھی ہے، ناراض بھی ہے، پریشان بھی ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے ایک وزیر سے، کابینہ کے وزیر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح کا واقعہ ہو۔ انہوں نے تمام کنسرنز جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے،
اور ساتھ ہی یہ بھی ایک ہے کہ اگر اعظم سواتی صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بچے کے ساتھ ایک غریب فیملی کے ساتھ ایک نامناسب سلوک کیا تھا، تو اس کے جواب میں ان کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ پھر جب وہ سارے صلح ہوئی، کلیئر ہوا، تب جا کے دوبارہ ان کو وزارت ملی تھی۔ اسی طریقے سے فیاض چوہان صاحب کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ چیزیں پہنچائی گئیں اور اس میں مختلف آپشنز زیر بحث آئے ہیں اس اجلاس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب معافی مانگ لیں اور معاملے کو رفع دفع کریں، اور اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ان کی کون سا کوئی پراپرٹی کی تقسیم یا کوئی ذاتی اناد اس طرح کا تو ہے نہیں۔ ایک جرنلسٹ اور سیاستدان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ہماری بھی بعض اوقات اکثر بلکہ کافی تلخی بھی ہوئی ہے، دانیال عزیز کے ساتھ میری تلخی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے ساتھ کی، لیکن یہ چلتا رہتا ہے۔ اٹ از اے پارٹ آف آور پروفیشن، اٹ از اے پارٹ آف جاب، اٹ از اے پارٹ آف لائف، یہ چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن تشدد کی حد تک نہیں جانا چاہیے، ایک دوسرے کو مار پیٹنا نہیں چاہیے، گالم گلوچ بھی نہیں کرنی چاہیے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے۔ تو اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب سے کہا جائے گا کہ وہ معذرت کر لیں، اور اگر انہوں نے معذرت نہ کی تو پھر وزیر اعظم عمران خان فواد چودھری صاحب کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر عمران خان نے کی بات نہ مانی گئی اور فواد چودھری صاحب نے معذرت نہ کی اور اس معاملے کو صلح صفائی سے حل نہ کیا، تو ایسی صورت میں فواد چودھری صاحب کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، اور اس مشکل میں کوئی بھی آپشن پرائم منسٹر خان لے سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا نہ کلچر ہے نہ ہماری پالیسی ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے جرنلسٹ جنہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہو، تو ان کے ساتھ اس طرح کا بہیمانہ رویہ اور سلوک اختیار کرنا یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب کا معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور کیا، کیونکہ انہوں نے ایف آئی آر بھی دے دی ہے، ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے فیصل آباد میں، اور اس پہ بھی پولیس دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے اس ایف آئی آر میں تو کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے، کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ تھپڑ وپڑ مارنا جو ہے وہ کوئی ایسا ہینیس کرائم نہیں ہے، اور اس پہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی۔ تو زیادہ، اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، جی اگلی بات یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے، درخواست دینے والے کے خلاف بھی اور درخواست جس کے خلاف ہے، یعنی کہ فواد چودھری صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب دونوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ یہ بھی ایک آپشن جو ہے کہیں نہ کہیں زیر غور ہے، لیکن الٹیمیٹ جو ڈیسیشن ہے وہ پرائم منسٹر خان کا ہوگا۔ اب وزیر اعظم عمران خان اس معاملے کو کیسے سلجھاتے ہیں، لیکن خبر یہی ہے کہ فواد چودھری صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں کوئی ایکشن لیا تو وہ سخت ترین ایکشن ہوگا۔ ایک جرنلسٹ اور سیاستدان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ہماری بھی بعض اوقات اکثر بلکہ کافی تلخی بھی ہوئی ہے، دانیال عزیز کے ساتھ میری تلخی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے ساتھ کی، لیکن یہ چلتا رہتا ہے۔ اٹ از اے پارٹ آف آور پروفیشن، اٹ از اے پارٹ آف جاب، اٹ از اے پارٹ آف لائف، یہ چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن تشدد کی حد تک نہیں جانا چاہیے، ایک دوسرے کو مار پیٹنا نہیں چاہیے، گالم گلوچ بھی نہیں کرنی چاہیے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے۔ تو اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب سے کہا جائے گا کہ وہ معذرت کر لیں، اور اگر انہوں نے معذرت نہ کی تو پھر وزیر اعظم عمران خان فواد چودھری صاحب کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں،
اور اگر پرائم منسٹر عمران خان نے کی بات نہ مانی گئی اور فواد چوہدری صاحب نے معذرت نہ کی اور اس معاملے کو صلح صفائی سے حل نہ کیا تو ایسی صورت میں فواد چوہدری صاحب کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، اور اس مشکل میں کوئی بھی آپشن پرائم منسٹر خان لے سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا نہ کلچر ہے نہ ہماری پالیسی ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے جرنلسٹ جنہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہو تو ان کے ساتھ اس طرح کا بہیمانہ رویہ اور سلوک اختیار کرنا یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب کا معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور کیا کیونکہ انہوں نے ایف آئی آر بھی دے دی ہے، ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے فیصل آباد میں، اور اس پہ بھی پولیس دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے اس ایف آئی آر میں تو کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے، کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ تھپڑ وپڑ مارنا جو ہے وہ کوئی ایسا ہینیس کرائم نہیں ہے اور اس پہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی۔ تو زیادہ اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، جی اگلی بات یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے، درخواست دینے والے کے خلاف بھی اور درخواست جس کے خلاف ہے، یعنی کہ فواد چوہدری صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب دونوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ یہ بھی ایک آپشن جو ہے کہیں نہ کہیں زیر غور ہے، لیکن الٹیمیٹ جو ڈیسیشن ہے وہ پرائم منسٹر خان کا ہوگا۔ اب وزیر اعظم عمران خان اس معاملے کو کیسے سلجھاتے ہیں، لیکن خبر یہی ہے کہ فواد چوہدری صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں کوئی ایکشن لیا تو وہ سخت ترین ایکشن ہوگا۔